أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز ناظرین، آج کا موضوع سخن ارحم الراحمین، پروردگار کا وہ نام، وہ صفت جو سورہ انبیاء کی اس آیہ مبارکہ جس کا نشان 83 ہے۔ سورہ انبیاء 21واں سورہ، 21st سورہ آف دا قرآن، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا۔ جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اس کا نشان 83 ہے۔ اس آیہ مبارکہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کا ذکر کیا، کہا کہ ہم نے سلیمان کو، یعنی کہ آیت نمبر 81 اور 82 میں ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہواؤں کو مسخر کر دیا، جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھیں کہ جہاں وہ حکم کرتے تھے۔ ہوائیں مسخر تھیں، یعنی ان کے تابع تھیں، ان کی حکم کی تعمیل کرتی تھی جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے تھے۔ اور پھر کہا جس میں ہم نے برکتیں بھی رکھی، ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ پھر کہا شیاطین میں سے، یہ آیت نمبر 82 ہے، اس آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس سے پہلے کی دو آیات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، کہا کہ شیاطین میں سے ہم نے بہت سو کو سلیمان کا تابع بنا دیا، یعنی کہ جنات، دیو، وہ غوطے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے، اور سب کے نگران ہم ہی تھے۔ اور پھر یہ آیہ مبارکہ یعنی جس کا نشان 83 ہے کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، کہا یہی ہوش مندی اور حکم و علم کی نعمت ہم نے ایوب کو دی۔ جو اس کے لغوی معنی ہیں، لٹرل میننگز ہیں، وہ یہ ہے کہ ایوب نے پکارا۔ یاد کرو جب ایوب نے پکارا اور کہا، اپنے رب کو پکارا، ربہ، اپنے رب کو پکارا اور کہا انی مسنی الضر، کہ بے شک میں تکلیف میں ہوں، مضطرب ہوں، مجھے بیماری لگ گئی ہے، میں بیمار ہوں، اور تو ارحم الراحمین ہے، وانت ارحم الراحمین۔ یہ معزز ناظرین، یہ دعا ایک کنسیڈر ہوتی ہے، دعا سمجھی جاتی ہے، جس طرح ہمیں مختلف دعائیں جو قرآن سے تعلیم کی گئی، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے یہ دعا منسوب ہے کہ آپ شدید بیمار تھے، تو شدید تکلیف میں، بیماری کی حالت میں یہ دعا انتہائی قبولیت کا باعث ہے، جو قرآن حکیم کے الفاظ ہیں کہ یاد کرو ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو ندا دی، پکارا، کہا کہ بے شک میں تکلیف میں ہوں، انی مسنی الضر، کہ میں تکلیف میں ہوں، میں بیمار ہوں، اور پروردگار وانت ارحم الراحمین، بے شک تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، جو آج کی ہماری تقریر کا عنوان ہے۔ تھوڑا سا کانٹیکسٹ اس لیے تاکہ وضاحت ہو جائے کہ سورہ مبارکہ میں
اور کیا کیا ذکر ہوا، حضرت سلیمان کا ذکر ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں یہ دعا ہمیں تعلیم کی حضرت ایوب علیہ السلام کے وسیلے سے، اور کہا کہ ایوب کو ہم نے یہی حکمت دی، حضرت سلیمان کو ہم نے وہ نعمتیں عطا کی، ہواؤں کو مسخر کیا، دیو جنات کو مسخر کیا جو سمندروں میں ہوتے لگاتے من پسند چیزیں لا کر دیتے، اور پھر حضرت ایوب کا ذکر کیا کہ یاد کرو کہ ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو کیسے پکارا، میں تکلیف میں ہوں، میں مضطرب ہوں، اور اے پروردگار میں بیمار ہوں، اور تو بے شک تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگلی آیت 84 جس کا نشان ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کی، جو تکلیف دی تھی اسے دور کر دیا۔ تکلیف دینے والا بھی بے شک وہی ہے، اور تکلیف کا مداوع کرنے والا، اس کو دور کرنے والا بھی وہی پروردگار ہے، کہا۔ اور صرف اس کے اہل و عیال، اس کو اہل و عیال ہی نہیں دیے بلکہ اس کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے، یعنی کہ جب نعمتوں کا ذکر کیا تو کہا کہ پھر بڑھا دیا، کوئی حد نہیں ہے اس کی عطا کی، اور کہا اپنی خاص رحمت کے طور پہ، اور کہا کہ اس میں بھی سبق ہے عبادت گزاروں کے لیے، للعابدین کے الفاظ استعمال ہوئے کہ اس میں عبادت گزاروں کے لیے سبق ہے۔ اور پھر کہا آیت نمبر 85 سورہ انبیاء، اسی کا ہم سلسلہ جاری رکھ رہے ہیں سمجھنے کے لیے اس آیت مبارکہ کو، اور ارحم الراحمین کی صفت کو اللہ تعالیٰ کی، اور کہا یہی نعمت اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذل کفل کو دی کہ یہ سب صابر لوگ تھے، کلن من الصابرین، یہ سب صابر لوگوں میں سے تھے، اور کہا ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا کہ وہ صالحین میں سے تھے، انہم من الصالحین، آیت نمبر 86، اور پھر آیت نمبر 87 میں کہا اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا، یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلا گیا اور سمجھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، آخر کو اس نے ہمیں تاریکیوں میں سے پکارا۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا یقیناً ذکر ہے، کہا نہیں ہے کوئی مگر تو، اے پروردگار نہیں ہے کوئی مگر تو، اے خدا پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے ظلم کیا، بے شک میں نے قصور کیا، میری غلطی ہے، انی کنت من الظالمین، جسے ہم آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، حضرت یونس کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کا نشان ہے 87۔ تو اس مبارک سورہ کی آپ فضیلت دیکھیے، برکت دیکھیے کہ پروردگار عالم نے انبیاء کی مختلف دعائیں ہماری رہنمائی کے لیے کس طرح یکے بعد دیگرے تعلیم فرما دی۔ تو ہم واپس چلتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کے لیے کی طرف کہ جس میں اللہ تعالیٰ کو کہا کہ میں تکلیف میں ہوں، بے شک تو تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، ارحم الراحمین جو پروردگار کی صفت ہے، تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا، اس پہ آج کے اس نشست میں، اس تقریر میں ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں گے کہ اس پروردگار کی کیا رحمت ہے، کس قدر رحیم ہے، کس قدر کریم ہے۔ جس طرح ہم نے پچھلی نشست میں بات کی سورہ فاتحہ، سورہ مبارکہ فاتحہ جو ہم قرآن میں قرآن کا پہلا سورہ ہے شان ترتیب میں، اور ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے وہ پروردگار۔ تو یہاں کہتا ہے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور یہ متعدد صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، مختلف صحابہ سے، ترمذی میں بھی نقل کیا گیا کہ پروردگار عالم کی جو رحمت ہے، ارحم الراحمین، رحمت، رحم وہی لفظ ہے، وہی اس کا مخرج ہے، کہ اس پروردگار کی جو رحیمی ہے، اس کی جو رحمت ہے، وہ روز محشر، یہ حدیث ہے کہ روز محشر اس کے 100 حصوں میں سے ابھی تک قیامت سے پہلے تک صرف ایک حصہ ہے جو لوگوں کو نظر آیا ہے یا جو ظاہر کیا گیا، صرف ایک حصہ، اور کہا کہ 99 حصے روز محشر وہ اپنے اولیاء کو عطا کر دے گا کہ وہ جس کی چاہے شفاعت، اولیاء یعنی اللہ کے دوست، جس میں نبی بھی شامل ہیں۔ یہ ولایت عامہ اور ولایت خاصہ کا ٹاپک ہے جس میں ہم نے پہلے بھی کئی مرتبہ روشنی ڈالی کہ ظاہر ہے رسالت کا سلسلہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن پھر ولایت میں جب یہ ہدایت کا سلسلہ ٹرانسفر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو ولایت ہے، ولایت عامہ، وہ ولایت خاصہ میں منتقل ہوتی ہے۔ تمام نبی اللہ کے ولی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، بے شک اولیاء اللہ ہیں۔ اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ 100 حصے ہیں اس کی رحمت کے۔
جن میں سے ایک حصہ اس دنیاوی جو زمانہ جو زندگی ہم دیکھتے ہیں قیامت سے پہلے تک اس میں ظاہر ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اس رحمت میں کیا کیا کچھ شامل ہے، رحمت للعالمین کی وہ رحمت جو آپ کی ظاہری حیات میں لوگوں نے دیکھی، وہ رحمت بھی شامل ہے کہ جو انسان جو رحم انسان پہ کرتا ہے، وہ رحمت بھی شامل ہے کہ جو ایک گھوڑا اپنے بچے کو اپنے سموں سے بچانے کے لیے اس سے سم اٹھا لیتا ہے، یا وہ رحم جو جانور ایک دوسرے پہ کرتے ہیں، وہ رحم جو انسان پہ کرتا ہے، وہ رحم جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحیمی اور کریمی کی صورت میں نظر آتا ہے، یعنی کہ اس کا رزق دینا، اس کا ہمارے گناہوں کو بخش دینا۔ جس طرح مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پروردگار سے ڈرو کہ وہ تمہارے گناہوں کے باوجود بھی تمہارے رزق کا سلسلہ بند نہیں کرتا، تم پہ رزق کی نعمتیں بند نہیں کرتا، کس قدر رحیم ہے۔ اور وہ پروردگار کہ جس کے بارے میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے خطبہ فدق میں کہا، تعریف اس پروردگار کی جس نے سب کو دیا، سب کچھ دیا، وہ پروردگار کہ جس کے بارے میں کہا گیا 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ ماں کتنی محبت کرتی ہے، چاہتی ہے کہ اپنے حصے کا آرام، اپنے حصے کا طعام، اپنے حصے کا کھانا، اپنے حصے کی نیند بچے کے لیے وقف کر دے کہ اس کا بچہ آرام سے سو جائے، چاہے وہ خود رات کی نیند چین اس کو چاہے نصیب نہ ہو، اس کا بچہ کھانا کھا لے چاہے وہ خود خالی پیٹ رہے۔ تو وہ پروردگار 70 ماؤں سے بڑھ کر، سوچئے کس قدر وہ ہم سے محبت کرتا ہے، کس قدر اس نے ہماری ہدایت کا بندوبست کیا، کس قدر اس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کیا حق فرمایا، کیا صحیح فرمایا کہ بے شک اس پروردگار نے سب کو دیا، سب کچھ دیا۔ وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو ہندو ہیں، جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، جو لادین ہیں، جو دہریے ہیں، جو اس کو نہیں مانتے، جو اس کی ایگزسٹنس کا اقرار نہیں کرتے، وہ تو ان کو بھی رزق دیتا ہے، وہ تو ان پہ بھی رحم کرتا ہے، رحیم ہے، تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ سوچئے روز محشر، اب ایک اور بہت اہم نقطہ اس موقع پہ سامنے آتا ہے کہ ہمارے علماء کرام جو مولوی ہم جن سے مجالس سنتے ہیں، ہم جن سے ذکر سنتے، کس قدر ڈرا دھمکا کر، کس قدر خوفناک امیج پروردگار کا روز قیامت کا کہ اس دن یہ ہوگا، یہ سزا ہوگی، یہ عذاب ہوگا، کس قدر دہشت ہوگی، کس قدر وحشت ہوگی۔ بے شک وہ سب سچ ہے کہ پروردگار کا جلال ہے، اس کا انصاف ہے، اس کا عدل ہے، لیکن کیا خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، ذرا غور کیجئے، تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ جب ایک انسان کسی انسان پہ رحم کرے تو وہ کس حد تک جا سکتا ہے، اور ہمیں یہ عظمت کی حدود دکھائی ہیں اہل بیت علیہ السلام نے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا جس کا نام ملعون تھا، ظاہر ہے کربلا کے میدان میں یزیدی لشکر میں تھا۔ اس نے امام سے پناہ مانگی، اور یہ وہ وقت کہا جاتا ہے جب مختار سخفی جو ہے وہ کربلا کے ظالموں سے بدلہ لے رہے تھے۔ اب وہ بھاگ کے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آ جاتا ہے۔ آپ نے اس کے رہنے کا بندوبست کیا، اس کے کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ جب وہ جا رہا تھا تو آپ نے اسے ایک گھوڑا بھی عطا کیا، آپ نے اسے ایک اشرفیوں کی تھیلی بھی عطا کی۔ تو اس نے ایک مرتبہ کہا، لگتا ہے آپ نے مجھے، جاتے وقت اس نے کہا لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کہتے ہیں میں اپنے بھائی کے قاتل کو کس طرح بھول سکتا ہوں؟ تو وہ حیران ہو گیا، ششدر ہو گیا، کہا کہ آپ میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیسے کر پائے؟ تو آپ نے کہا کہ اس وقت تو ہم تمہارے رحم و کرم پہ تھے، لیکن اس وقت تم نے مجھ سے پناہ مانگی۔ تو یہ ہے وہ اولیاء اللہ۔ اب دیکھیے وہ پروردگار جس کی عذاب اور جس کی دہشت، جس کے خوف سے علماء ہمیں ڈراتے، وہ پروردگار یہ کہتا ہے کہ ابھی ایک حصہ ہے 100 حصوں میں سے جو اس دنیا میں دکھائے، اور جب رحمت کی بات آتی ہے، قدیم الاحسان ہونے کی بات آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اے نبی آپ کو اپنی امت کی تکلیف شاک ہے، گراں ہے، آپ حریص ہیں ان کی فلاح کے لیے، ان کی بہتری کے لیے۔ اور اولنا محمد و آخرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ آئمہ کا سلسلہ ہے؟ کیا یہ رحمت ہے انسانوں کے لیے؟ کیا رحم ہے؟ کیا نرم دلی ہے کہ جو ہمیں ان آئمہ طاہرین علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے نظر آتی ہے؟
وہ حر کہ جس نے امام حسین علی مقام علیہ السلام کا لشکر جو ہے، جو آپ کے خیمے تھے، وہ فرات کے کنارے سے ہٹوا دیے، پانی کے قریب سے ہٹوا دیے۔ جب بعد میں اس کے اپنے فوجی اور اپنے گھوڑے پیاس سے نڈھال امام مظلوم کے سامنے آتے ہیں، تو آپ اپنے بچوں کے حصے کا پانی، اپنے اس چھوٹے سے قافلے کے حصے کا پانی جس کے خیمے اٹھا دیے گئے اور فرات کے کنارے سے، اب آپ کے پاس وہی پانی ہے بس جو آپ کے پاس محفوظ ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے پانی کا۔ پھر بھی وہ پانی تشت میں رکھ کے گھوڑوں کو اس قدر پلایا گیا کہ وہ بار بار سیراب ہوتے تھے، منہ پھیر لیتے تھے، پھر بار بار۔ یہ جنروسٹی، یہ رحم، پروردگار عالم کا وہ رحم، بار بار احسان کرنے والا قدیم الاحسان، ہمیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی شخصیت میں ملتا ہے، ہستیوں میں ملتا ہے کہ کس طرح سے رحم دلی پروردگار کو پسند ہے، پروردگار کی صفت ہے اور اس نے اپنے اولیاء میں دی، ایسی اسی لیے کہا کہ ایک حصہ رحمت کا جو اس دنیا میں دکھایا۔ اور یہ دیکھیے ان ائمہ طاہرین کی حیات سے، ان اولیاء اللہ کی حیات سے ہمیں یہ رحمت کے سلسلے نظر آتے ہیں۔ یہ رحم ایک حصہ ہے جو اس دنیا میں دکھا، 99 ابھی 99 حصے وہ روز محشر اپنے اولیاء کے ذریعے، اپنے دوستوں کے ذریعے، جن میں ہر نبی کیونکہ ولی ہے، ہر نبی اللہ کا دوست ہے، نبی تو ہیں جنہیں نبوت ملی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنہیں ولایت ملی، جنہیں امامت ملی، وہ اولیاء اللہ ہیں جو اللہ کے دوست ہیں، وہ جو صالحین ہیں، وہ جو شہداء ہیں جنہیں کہا کہ بے شک یہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ کہ انہیں مردہ نہ سمجھو، یہ زندہ ہے، پروردگار کی جانب سے رزق پاتے ہیں، جس میں امام حسین علیہ السلام شہید انسانیت ہمارے سامنے مثال ہے۔ ان کے وسیلے سے کیوں کر نہیں شفاعت ہوگی، ان کے وسیلے سے کیوں کر گناہ نہیں بخشے جائیں گے، خطائیں نہیں بخشی جائیں گی۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے غم حسین میں آنسو کا ایک قطرہ، چاہے وہ مچھر کے پر کے برابر ہو، بہا دیا تو اسے اس ایک قطرے کے صلے میں جنت میں ایک محل ملے گا اور وہ نار جہنم سے بچ جائے گا۔ اس پروردگار کی رحمت تو دیکھیے کہ وہ جتنی محبت کرتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور پھر وہ عاشق حسین جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کے مطابق حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کے مطابق کہ آپ نے فرمایا انا لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ قتل حسین سے مومنوں کے دلوں میں ایسی حرارت پیدا ہوگی، ایسی گرمی پیدا ہوگی کہ جو تا قیامت ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ جو شخص اس محبت کا حق ادا کرتے ہوئے ایک آنسو بھی غم حسین میں بہاتا ہے تو اس کے لیے اتنی رحمت، اس کے لیے اتنی کریمی۔ تو عزیزان گرامی، روز قیامت، روز محشر جب اس نے کہا ہے کہ 99 حصے رحمت کے ابھی باقی ہیں اور ایک حصہ اس زندگی میں، اس حیات میں، اس قیامت سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا سامنے آیا، تو آپ سوچئے کہ وہ جو اولیاء کو اپنی رحمت میں سے وہ حصہ دے دے گا 99 حصے کے، جس کو چاہے بخش دے، حتیٰ کہ ایک ولی اللہ جو ہے وہ کئی ہزار لوگوں کو بخش سکتا ہے، کیونکہ 99 حصے آپ سوچئے۔ تو جو شفاعت ہے، اسی لیے جب ہم زیارت عاشوراء میں دعا کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام، اور اس زندگی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور آخرت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اپنی شفاعت ہمیں یوم ورود، یعنی وہ آج کا بھی دن ہو سکتا ہے، کوئی دن روحانی بیداری کا ہو سکتا ہے، کوئی لمحہ روحانی بیداری کا ہو سکتا ہے، اور قیامت کا دن، محشر، جب کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی، ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوگا، اس وقت شفاعت امام حسین علیہ السلام اگر نصیب ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ عزیزان گرامی، اب یہ رحم دلی جو ہے، یہ رحم کرنا، یہ کیا صفت ہے، یہ کیا کوالٹی ہے، ہم کیسے اپنے اندر اس کو پیدا کریں؟ بات ساری کی ساری وہیں پہ آ جاتی ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ کے۔ پہلے تو ایمان پہ قائم رہنا، یہ سمجھنا کہ اگر ہم کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہیں، کسی پہ رحم کر رہے ہیں، کسی کے لیے ہمارے دلوں میں محبت ہے، کسی پہ ہم ترس کھا رہے ہیں، کسی پہ ہم رحم دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے ہمارا مقصد کیا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے عزیزان گرامی، یہ پوائنٹ، کہ اب کوئی بھی شخص سوچے گا کہ میں نے اپنے دشمن کو معاف کر دیا اور میں نے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی بتائی ہوئی ان کی سیرت پہ، ان کی اسوہ حسنہ پہ، ان کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے، جیسے کہ کہا گیا
تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور کہا کہ تم عیب پوشی کرو، عیب چھپاؤ، کیونکہ اللہ بھی تو تمہارے عیب چھپاتا ہے۔ اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ یہاں سمجھ آتا ہے، ہم پھر لا الہ الا اللہ کی تفسیر کی طرف واپس آئیں گے کہ الہ اللہ کی ذات ہونی چاہیے، جہاں رحم دلی کی جائے وہاں مقصد یہ ہو کہ اے اللہ تیرے لیے، تیری محبت کے لیے میں نے اس پہ رحم کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اگر اس شخص پہ رحم کیا تو کیا مقصد تھا؟ کیا مقصد تھا؟ یہ کہ شاید یہ اب ہدایت کی طرف آ جائے، شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائے، شاید یہ اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، توبہ کر لے۔ بار بار امام حسین علی مقام علیہ السلام نے کربلا میں جو حل من ناصر ینصرنا کی صدا دی، مقصد کیا تھا؟ کیا مولا اپنی امداد چاہتے تھے؟ کیا اپنے بچوں کو بچانا چاہتے تھے؟ نہیں، اگر ایسا ہوتا اپنی جان اپنی اولاد کو بچانا چاہتے تو اس میدان کربلا میں جاتے ہی نہ۔ آپ نے کہا تھا یہ عاشقان خدا کی قتل گاہ ہے۔ کیوں یہ رحیم ہے؟ کیوں بار بار آواز دے رہے ہیں؟ کیوں حجت تمام کرے؟ شاید کوئی ایک زیرو، شاید کوئی ایک شخص اللہ کی طرف آ جائے، جس طرح حر علیہ السلام بعد میں اللہ کی طرف آ گئے، اللہ کے رستے پہ آ گئے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والے، لقب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ آپ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ قحط پڑ گیا اور آپ کی قوم کے لوگ آپ کے پاس آ گئے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، قحط ہے، پانی کی قلت ہے، بارش نہیں برس رہی، ظاہر اناج نہیں اگ پا رہا، لوگوں کو زندگی کے اسباب نہیں ہیں، لوگ موت کے دہانے پہ آ پہنچے ہیں، تو آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اللہ کے نبی، آپ نے دعا کی کہ اے پروردگار بارش برسا دے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ بارش برسا دے۔ تو ندائے الہی آئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے حضرت موسیٰ، کہ یہ جو تمام لوگ کھڑے ہیں موجود ہیں، ان میں سے ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے پچھلے 40 سال سے کوئی ایک عمل ایسا نہیں کیا کہ جس میں میری خوشنودی کا عنصر، اس نے صرف اور صرف گناہ کیے، اس نے صرف اور صرف غلط کام کیے، اس نے صرف اور صرف ظلم ہے، ظاہر جو اپنی جانوں پہ ظلم ہے، دوسروں پہ ظلم ہے، گناہ کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ کہا کہ 40 سال سے ایک شخص ہے کہ جس نے ایک کام بھی اچھا نہیں کیا، خیر کا نہیں کیا، وہ ان لوگوں میں موجود ہے، اور جب تک وہ شخص موجود ہے اے موسیٰ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات لوگوں کو بتائی پہنچائی، کہا کہ ایک شخص ہے جس نے 40 سال سے بہت گناہ کیے ہیں، اور پروردگار عالم کہتا ہے کہ جب تک وہ شخص ان دعا کرنے والے، جو مجمع آیا ہے تم سے کہنے کے دعا کر دو، یہاں موجود ہے، تب تک بارش نہیں ہوگی۔ اسے ایک شخص کے اتنے برے اعمال تھے کہ نبی بھی دعا کر رہے ہیں، اللہ کے پاس سفارش کر رہے ہیں، لیکن کہا گیا کہ دعا قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک شخص ایسا ہے جس نے حد کر دی ہے گناہوں کی 40 سال سے، اس نے ایک عمل بھی ایسا نہیں کیا کہ جو جس سے مجھے منا لیتا یا میرے گڈ بکس میں آ جاتا، اس قدر وہ گناہ گار، اس قدر خطا کار تھا۔ تو اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات ان لوگوں سے کہی، اب وہ جو شخص تھا ظاہر ہے اسے خود پتہ چل گیا، کیونکہ بار بار وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کو چھٹلاتا ہوگا، برائی کرتا ہوگا، انٹینشنلی کرتا ہوگا، انسان کو خود پتہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت تو رکھی ہے اس کے اندر، انسان کے اندر نفس لوامہ ہے، سورہ شمس میں کہا کہ جو بار بار برائی پر انسان کو ملامت کرتا ہے تو وہ حجت ہے، وہ ضمیر ہے، اس شخص کو پتا ہوگا کہ 40 سال سے میں نے ہی گناہ کیا۔ اب یہ لوگوں کے سامنے ریویل نہیں ہوا کہ وہ کون شخص ہے، لیکن وہ دل ہی دل میں سوچ رہا ہے کہ اب میں کیا کروں۔ سوچ رہا ہے کہ اگر میں یہاں کھڑا رہا تو بارش نہیں ہوگی، میرے بھی بیوی بچے ہیں، میرے بھی اہل و عیال ہیں، یہ باقی لوگ ہیں جو جاں بلب ہیں، موت کے منہ میں چلے گئے ہیں، پوری قوم بے حال ہے، اگر میں یہاں کھڑا رہا تو بارش نہیں ہوگی، اور میرے اپنے بھی اور جو ساتھ آئے ہیں وہ سب موت کے منہ میں چلے جائیں گے، ایونچولی اس قحط کی نظر ہو جائیں گے۔ تو اس نے دل میں یہ سوچا، پھر اس نے کہا لیکن اگر میں یہاں سے ابھی چلا جاتا ہوں تو میری کس قدر بے عزتی ہو جائے گی، میں تو لوگوں کے سامنے ذلیل ہو کے رہ جاؤں گا، رسوا ہو جاؤں گا کہ یہ کس قدر گناہ گار شخص ہے۔ اب جب اس کے دل، اب دیکھیے اس کی موٹیویشن کیا ہے، اس کی موٹیویشن یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں یا ایمان لے آیا یا فوراً ڈر گیا، اس کی موٹیویشن ہے کہ میری بہت بے عزتی ہو جائے گی،
اس نے کہا میری کوئی عزت نہیں رہ جائے گی لوگوں کے سامنے، یہ لوگ مجھ پہ تھوکیں گے بھی نہیں بلکہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کریں، اور میں سب کے سامنے جو ہے وہ ریویل ہو جائے گی میری اصلیت۔ تو یہ سوچ کر اس نے پروردگار کو اپنے دل میں آواز دی، یہ سوچ کر کہ میری کیا عزت رہ جائے گی، اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس نے کہا دل میں، اے خدا میں توبہ کرتا ہوں، میں نے آج تک تیری حکم عدولی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں توبہ کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ اگر میں یہاں لوگوں کے سامنے یہاں سے نکل گیا اس مجمع کے سامنے تو میری تو کوئی عزت نہیں رہ جائے گی، میں تو سب لوگوں کے سامنے میرے عیب عیاں ہو جائیں گے، میں بے عزت ہو کے رہ جاؤں گا۔ اب اپنی ذاتی عزت کے لیے صرف اس نے پروردگار کو پکارا، پہلی دفعہ 40 سالوں میں۔ کہتے ہیں نا دعا بہترین عبادت ہے، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ جب کوئی گناہ گار جتنے بھی گناہ کیے ہوں جب کوئی اللہ کی طرف آتا ہے توبہ کر کے تو اللہ ایسے خوش ہوتا ہے کہ جیسے تم اپنے کسی گمشدہ عزیز محبوب کسی گھر کے فرد کے مل جانے پر خوش ہو جاتے ہو۔ اس طرح وہ پروردگار 70 ماؤں سے بڑھ کر جو محبت کرنے والا ہے، اس طرح وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور قرآن حکیم میں کہا جتنے بھی گناہ کر لو جمیعاً میں تب سب کو معاف کر دوں گا، تمہارے تمام گناہوں کو بخش دوں گا، بس میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ خیر اس شخص نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس وقت پروردگار عالم کو پکارا دل میں کہ پروردگار یہ میری بے عزتی ہو جائے گی، میری اس حد کے عزت سے، اس بے عزتی سے تو مجھے بچا لے، اور اس وجہ سے میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ کچھ سیکنڈ نہیں گزرے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کریم اللہ سے کلام کرتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں، مخاطب ہوئے، کہا کہ پروردگار تو نے تو کہا تھا اس قدر گناہ گار ہے وہ شخص کہ جب تک وہ یہاں سے جائے گا نہیں، یہ میدان میں سے اس مجمع میں سے وہ نہیں نکلے گا تو بارش نہیں ہوگی، اب ایسا کیا ہوا؟ تو کہا اے موسیٰ اس نے مجھے پکار لیا، میرے بندے نے مجھے پکار لیا۔ اب دیکھیے پکارا بھی کیسے ہے، اس نے کوئی ریپینٹ نہیں کیا، اس نے اگر ریپینٹ کیا بھی تو یہی کہہ کے کہ میری کیا عزت رہ جائے گی، میں کہیں کا نہیں رہوں گا، اے پروردگار تو میری عزت بچا لے۔ اس پروردگار کی رحیمی دیکھیے۔ اور پھر حضرت موسیٰ نے پوچھا آپ مجھے بتائیے اے پروردگار، اے رب العالمین کون تھا وہ شخص ان میں سے؟ تو رب نے کہا کہ نہیں، یہ میرے اور اس کے بیچ کا معاملہ ہے، میرے اور میرے عبد کا معاملہ ہے، کہ جب میں نے پہلے نہیں بتایا کہ وہ کون تھا، جب وہ گناہ گار تھا، جب اس نے مجھے پکارا نہیں تھا، جب وہ میرا منکر تھا، تو اب جب اس نے مجھے پکار لیا تو میں کیوں کر اپنے بندے کو رسوا کر سکتا ہوں، کیوں کر میں اپنے بندے کے عیب ظاہر کر سکتا ہوں کہ وہ عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، وہ عیبوں کو چھپاتا ہے، اور وہ اسی لیے کہتا ہے کہ دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالو، جیسے کہا گیا کہ تم دوسروں کے عیوب پر، عیبوں پر، برائیوں پر اگر پردہ ڈالو گے تو روز محشر تمہارے عیوب پر، تمہارے عیبوں پر، تمہاری برائیوں پر پروردگار عالم پردہ ڈالے گا۔ معزز ناظرین، یہ تو ہمیں ایک مثال ملتی ہے اس پروردگار کی رحیمی کی، اس کی کریمی کی، اس کی رحمت کی۔ اب بدقسمتی سے ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کو جس طرح سے سمجھا جاتا ہے، جس طرح سے اس کی پرسیپشن کریٹ کی گئی ہے، وہ صرف اور صرف ایسے رب کی ہے نعوذ باللہ کہ جو صرف سزا دے سکتا ہے، کہ جو صرف حساب کر سکتا ہے، جو صرف عذاب دے سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اپنے گناہوں کو پروردگار کی رحمت سے زیادہ بڑا سمجھنا بھی کفر ہے، یہ بھی پروردگار عالم کی معرفت نہ ہونا، صحیح معنوں میں اس پروردگار کی رحیمی کو نہ سمجھنا، بلکہ اس کی رحمت کا انکار کرنے کے برابر ہے۔ جب اس نے کہہ دیا ہے کلو جمیعاً جتنے بھی گناہوں میں بخش دوں گا، تو انسان یہ کیوں کر سوچ سکتا ہے کہ اس کے جو گناہ ہیں وہ پروردگار کی رحمت سے بڑے ہیں؟ بہت غور کیجیے اس نقطے پہ، یہ سوچنا کہ میرے گناہ نعوذ باللہ اس پروردگار عالم کی رحمت سے زیادہ ہیں، معافی کے قابل نہیں، یہ اس پروردگار کی شان کو نہ سمجھنا، اس کی شان میں نعوذ باللہ حاکم بدہن گستاخی کے برابر ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ جتنے بھی گناہ کرو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اب اس میں بھی یہ نقطہ بہت ضروری ہے
شرط ہے کہ توبہ کی توفیق تو وہ پروردگار ہی دیتا ہے. تو آپ اس طرح سے گناہ کو ریپیٹ نہ کرتے جائیں کہ میں بعد میں توبہ کر دوں گا. کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ گناہ کو بار بار کرتے رہنا یہ سوچ کے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا در حقیقت تمسخر کے برابر ہے. یعنی کہ تم تمسخر کر رہے ہو اپنے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی نعوذ باللہ کہ تم یہ سوچ کے گناہ کر رہے ہو کہ میں دوبارہ توبہ کر لوں. کیا پتہ اگلی سانس تمہیں نصیب ہو یا نہ ہو. وہ توفیق تو پروردگار نے دینی ہے. جو سانس کا سلسلہ ہے تو پروردگار کا دیا ہوا ہے. کسی بھی لمحے ہی کین پل دا پلگ. کسی بھی لمحے تم اس جہان فانی سے کوچ کر سکتے ہو. تمہیں توبہ کا اگر موقع ہی نہ ملا کیا پتہ تمہیں اپنی موت کے وقت کا. اور اب ہم واپس آتے ہیں وہ نقطہ جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ لا الہ الا اللہ شرط ہے. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. اب اگر صرف اور صرف آپ لوگوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے کسی کو معاف کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کہیں نہ کہیں اپنی ذات کا بت بنایا اور آپ لوگوں سے اپروول چاہتے ہیں. یو وانٹ ٹو پلیز پیپل. آپ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ مجھے بڑا اچھا سمجھے کہ دیکھو میں کتنا بڑا دل کا ہوں کہ میں نے اس شخص کو معاف کر دیا جس نے میرے ساتھ اتنی زیادتی کی. نہیں, معاف کریں تو صرف اللہ کے لیے کہ اے پروردگار اس شخص نے مجھ سے زیادتی کی ہے لیکن میں اب معاف کرتا ہوں تو تیری محبت ہے, اس لیے کہ تو نے رحم کرنے کا حکم دیا ہے, کیونکہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ میرے بندوں پر زمین والوں پر رحم کرو تو میں تم پر رحم کروں گا, آسمان والا تم پر رحم کرے. تو یہ نیت درست ہونا کہ وہ معافی وہ رحم دلی کیوں کر رہے ہیں. یا اگر آپ کسی کے ساتھ اچھائی کرتے جاتے ہیں وہ آپ کے ساتھ برائی کرتا جاتا ہے اور آپ صرف یہ سوچ کے اچھائی کرتے جا رہے ہیں کہ ہاں دیکھو تو یہ کتنا برا بن گیا, میں کتنا اچھا بن گیا, دیکھو تو میں اس کو بعد میں سناؤں گا یا میں اس سے بعد میں بدلہ لوں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہی آپ نے اپنی ذات کی یہاں نفی نہیں کی. لا الہ الا اللہ پہ مطلب کو نہیں سمجھا. آپ نے کہیں نہ کہیں اپنی ذات کو ہی الہ بنایا ہوا ہے کہ یا تو آپ اس تکبر میں خوش ہیں کہ میں تو بہت عظیم ہوں اور یہ تو دیکھو کس قدر بدبخت ہے, یہ تو اس کا ظرف ہی نہیں ہے اور میرا ظرف کتنا بڑا ہے. تو کہیں نہ کہیں آپ خود ستائش میں اپنی پذیرائی میں خود کی پذیرائی میں مصروف ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے اس بات کا دھیان رکھنا کہ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے عزیزان گرامی یہ صرف زبان سے کہہ دینے کی چیز نہیں ہے. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے, کوئی رشتہ بھی نہیں کسی. جس طرح امام عالی مقام مولائے کائنات خطیب منبر سلونی باب مدینۃ العلم مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں کسی شخص کے سامنے, اب یہ بات کتنی اہم ہے, یعنی کہ بیوی کو بھی شوہر کے سامنے ایسے نہیں ہونا, اولاد کو ماں باپ کے سامنے بھی ایسے نہیں ہونا. کتنی ڈفرینٹ سی بات ہے جو ہم سنتے آئے. اس سے کہا کہ کسی بھی شخص کے سامنے ایسے نہ ہو جاؤ کہ جیسے ایک غلام اپنے مالک کے سامنے ہوتا ہے. صرف اور صرف اللہ کے سامنے ایسے ہو کہ جیسے غلام مالک کے سامنے. تو یعنی کہ پوری طرح سے سر تسلیم خم, پوری طرح سے اوبیڈینس, پوری طرح سے عبدیت, پوری طرح سے غلامی کسی شخص کی نہیں کرنی, کسی رشتے کی نہیں کرنی, چاہے وہ ماں باپ کیوں نہ ہو, چاہے وہ شوہر بیوی اولاد کیوں نہ ہو. غلامی صرف اور صرف اللہ کی. کہا ایسے ہو جاؤ اس پروردگار کے سامنے جیسے ایک غلام اپنے مالک کے سامنے ہوتا ہے. ڈرو تو صرف اللہ سے, خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا. ہاں اگر کسی رشتے کا احترام کرنا ہے تو اللہ کے ڈر سے. خوف خدا should be the driving factor. اللہ کا خوف وہ مقصد ہونا چاہیے جو آپ کو ڈرائیو کر رہا ہے. The fear of Allah should be the driving factor کہ میں اس شخص کے ساتھ, اس رشتے کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ اگر اچھا سلوک کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو خدا کے خوف سے, کیونکہ اس پروردگار نے حکم دیا. اگر میں اپنے شوہر کی فرما برداری کر رہی ہوں تو کیونکہ خدا کو پسند ہے. اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہوں, اس کا خیال رکھ رہا ہوں, اس کی ضروریات کا خیال رکھ رہا ہوں, اس کے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہوں, اس کے ساتھ احسان کر رہا ہوں, اس کے آرام کا خیال کر رہا ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا ذمہ دار بنایا اور پروردگار عالم مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے گا. اگر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اگر میں ان کو پیار اور شفقت اور محبت سے ان کی غلطیوں کو معاف کر کے انہیں محبت کے ساتھ ان کی پرورش کر رہا ہوں تو اس لیے کہ اس پروردگار عالم نے مجھے ان کی ذمہ داری دی ہے, ان کی نعمت دی ہے, اس پروردگار عالم کی دی ہوئی امانت ہے. اس لیے نہیں کہ یہ بعد میں بڑے ہو کے میرے ساتھ اچھا کریں یا مجھے ریٹرن آن انویسٹمنٹ دیں یا میری خدمت کریں یا بڑھاپے میں مجھ پہ دولت خرچ کریں یا میرے آرام کا بندوبست کریں. ہرگز نہیں.
یہاں پہ بہت ضروری ہے یہ دیکھنا کہ آپ کی موٹیویشن کیا ہے، آپ کا آبجیکٹو کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے۔ آپ کا مقصد یہ ہے پروردگار تیری محبت، اگر میں نے اس رشتے میں حد سے زیادہ احسان کیا، رحم کیا، اگر کسی کے برے سلوک کے باوجود میں نے اچھا سلوک کیا، وہ نیتوں کے حال جانتا ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کہاں انسان کوئی کام اپنی ایگو کے لیے کر رہا ہے، اپنی انا کی تسکین کے لیے کر رہا ہے، اپنی فائدے کے لیے کر رہا ہے، وہ تو اس سے تو جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، وہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ اس نے کہا میں دلوں کے حال جانتا ہوں، وہ سوچ سے بھی واقف ہے۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ اچھی سوچ پر وہ ثواب ملتا ہے جو اچھے عمل پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں کوئی دکھاوا نہیں۔ تو جیسی سوچ ہوگی، جس بنیاد پہ کوئی عمل کرو گے، کہا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ اگر کوئی آپ سے برا سلوک کرتا ہے اور آپ اس سے پھر بھی اچھا سلوک کرتے ہیں، تو اب اس کے پیچھے آپ کی نیت کیا ہے؟ یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے واہ واہ ہو جائے، یا ایک اور بھی اس سے بھی زیادہ لوگ مظلوم سمجھیں آپ کو، جو بہت ہی برا ایک طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، سیلف وکٹمائزیشن، جو کہ بالکل جس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے آپ کو جو زندگی دی ہے، جان دی ہے، جسم دیا ہے، نفس دیا ہے، اس کا بھی آپ پر حق ہے۔ اس پروردگار عالم نے جہاں غرور اور تکبر سے بے حد منع کیا ہے، وہاں اپنی جان پہ بھی ظلم کرنے سے منع کیا ہے۔ تو کسی کو ظلم کرنے دینے کی اجازت بھی نہیں، دینے کی اجازت بھی نہیں ہے کہ آپ ظلم کرنے دیں۔ مولا امام حسین علیہ السلام شہید انسانیت فرماتے ہیں کہ ظالموں کے ساتھ ذلت کی زندگی گزارنے سے میں موت کو ترجیح دیتا ہوں۔ تو آپ نے ظالم کا ہاتھ مضبوط نہیں کرنا، ظلم پہ سر تسلیم خم نہیں کرنا، ظلم پہ کسی اور پہ بھی ظلم ہو رہا ہو تو خاموش نہیں ہو جانا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے جیسے فرمایا ہے کہ کوفی جو ہیں، وہ کوفہ ایک جگہ کا نام نہیں ہے، کوفی ایک جگہ کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ جہاں بھی ظلم ہو رہا ہو اور ظلم پہ تم خاموش ہو جاؤ تو وہ جگہ کوفہ ہے اور وہ لوگ کوفی ہیں۔ اب دیکھیے مقصد کیا ہے، موٹیویٹنگ فیکٹر کیا ہے؟ جب آپ کسی مظلوم کی مدد کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، جیسے مولا علی علیہ السلام نے کہا کسی پہ ظلم اگر ہو رہا ہے اور تم اس ظلم کو روکتے نہیں ہو، تم بھی ایسے ہو، یا ائمہ طاہرین کی بہت سے اقوال اس طرح کے ہیں کہ تم بھی اس ظالم کے ساتھ ہو، اور کہا کہ اگر ظلم کہیں دیکھو تو ظلم کے خلاف ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو، اور زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو، اور یہ کم ترین اور امام علی علیہ السلام نے تو کہا کہ کم از کم زبان سے کہو تو صحیح، تمہیں بولنے کی اگر صلاحیت دی ہے زبان سے بولو تو صحیح کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم کے خلاف آواز تو اٹھاؤ۔ لیکن کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ اچھا بننے کے لیے، لوگوں کی گڈ بکس پہ آنے کے لیے، معاملات کو صحیح رکھنے کے لیے سچ نہیں بولا جاتا، ڈپلومیسی سے کام لیا جاتا ہے، بلکہ ہپوکریسی سے میں کہوں گی منافقت سے کام لیا جاتا ہے کہ دل میں بغض ہے لیکن زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے۔ اگر ظلم دیکھیں، اور یہ بھی یاد رکھیے ناظرین کہ جہاں ظلم، یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ جب ظلم کا آپ ذکر کرتے، کسی پہ ظلم ہوا ہے تو وہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا، ادروائز آپ کس طرح کہیں گے کہ فلاں پہ فلاں نے ظلم کیے؟ تو جہاں ظلم کے خلاف آپ آواز اٹھائیں تو وہ آپ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کریں۔ پھر وہی بات آ گئی لا الہ الا اللہ کی، اس پروردگار کے سوا آپ کا کوئی الہ نہیں ہونا چاہیے، نہ اپنی ذات، نہ یہ دنیاوی رشتے، نہ لوگوں کو خوش کرنے کی خواہش، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ یہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ شاعر مشرق، آپ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا کا مال ہے، دولت ہے، یہ رشتے ہیں، یہ سب آپ کے وہم و گمان کے بت ہیں۔ انسان یہ بت بنا لیتا ہے کہ میں نے فلاں کو ناراض نہیں کرنا، فلاں مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ لوگ اکثر رشتہ داریاں نبھانے کے لیے فلاں کے سامنے میں نے برا نہیں بننا، اگر وہ کسی پہ کوئی ظلم بھی کر رہا ہے تو نہیں بولنا نہیں ہے کیونکہ اس کے سامنے میں برا بن جاؤں گا۔ یہ جو سچ نہ بولنے کی بھی، منافقت کی بھی ایک روش ہماری قوم میں چل رہی تھی، وہ اسی لیے کہ ہم نے بہت سے الہ بنائے ہوئے، ہم نے یہ بتانے وہم و گما بہت زیادہ اکٹھے کیے ہیں۔ اچھا لوگوں کے سامنے برا نہیں بننا، چاہے کسی پہ ظلم کر دیں، بس لوگ کیا کہیں گے، لوگ خوش ہو جائیں۔ لوگ تو کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے، لوگ تو زیادہ تر آپ سے حسد ہی کرتے ہیں، اگر آپ کو خوش دیکھیں گے تو بھی وہ خوش نہیں ہوں گے، اور اگر آپ ان کی مرضی کے مطابق بھی سب کچھ کریں تو وہ خوش نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اس پروردگار کی تو
لا حول ولا قوت پرواہ نہیں ہے کہ جو سب کچھ دیکھ رہا ہے، جو حاضر ہے، جو ناظر ہے، جو تنہائی میں بھی تمہیں دیکھ رہا ہے، جو تمہاری سوچوں سے واقف ہے، جو تمہیں سوچ کا بھی پھل دے گا، جو تمہیں نیت کا بھی پھل دے گا، جو تمہیں تمہارے دل کی کیفیت کا بھی پھل دے گا، اس پروردگار کی پرواہ نہیں ہے، لیکن پرواہ ہے لوگوں کی، پرواہ ہے کسی رشتے کی۔ اوہ وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے کیونکہ وہ تو مجھے خرچہ مہیا کر رہا ہے، یا اس نے تو میرا وظیفہ لگایا ہوا، فلاں رشتہ ہے، چاہے وہ بھائی ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، اگر وہ ظلم بھی کر رہے ہیں میں نے خاموش رہنا ہے کیونکہ کہیں میرا یہ وظیفہ بند نہ ہو جائے۔ اسی لیے پروردگار عالم کا رزق صرف اور صرف اس کے ہاتھ میں، رزق صرف اور صرف اس کے ہاتھ میں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا قول ہے، وہ پروردگار ہر روز تمہیں تازہ رزق فراہم کرتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ جب یہ لا الہ الا اللہ پر ایمان مکمل ہو جائے، کوئی الہ نہیں سوائے اس اللہ کے، پیدا کرنے والا صرف وہ ہے، زندگی دینے والا صرف وہ ہے، موت دینے والا صرف وہ ہے، یہ زبان، یہ سماعت، یہ بصارت، یہ سمجھ، یہ عقل و فہم، دل کی یہ دھڑکن، سب کچھ اس پروردگار کا دیا ہوا ہے۔ جب اس پہ مکمل یقین ہو جائے، مکمل ایمان ہو جائے، تو پھر کسی انسان کا کیا ڈر؟ کوئی انسان کیوں کر میرا خرچہ بند کر سکتا ہے؟ کوئی انسان مجھے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف چلنے پہ کیوں کر مجبور کر سکتا ہے، جب میرے سامنے مثال موجود ہے امام حسین علیہ السلام کی، جان، مال، اولاد، دنیاوی حتیٰ کہ عزت تک، بیبیوں کا پردہ تک، سب کچھ اس پروردگار کی راہ میں کلمہ حق بلند کرنے کے لیے، سچ کا ساتھ دینے کے لیے، ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، لا الہ الا اللہ کو بچا لیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیگسی، آپ کی سیرت، آپ کا بتایا ہوا دین، توحید سب سے بڑھ کر، سب امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے، آپ کے وسیلے سے بچ گئی اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہیں گی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ کچھ اس کا خلاصہ یوں ہے کہ پروردگار حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا سورہ انبیاء سے اس کی تلاوت کی، جس میں حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار میں تکلیف میں ہوں اور تو سب سے بڑھ کر، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جب اس دنیا کا رحم دیکھیں تو ایک حصہ کہا کہ اس دنیا میں، حدیث مبارکہ، ایک حصہ اس دنیا میں اور 99 حصے ابھی باقی ہیں جو روز محشر پروردگار کی رحمت سامنے آئے گی، تو اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ہاں، یہ آپ کو یہ جو یقین ہے، یہ بلیف ہے، یہ آپ کو آپٹیمزم کی طرف لے کے جائے، آپ کی امید بڑھائے اللہ کی طرف سے، دنیا کی طرف نہیں، اللہ کی طرف۔ وہ پروردگار سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ نیتوں کے حال جانتا ہے۔ اگر میرے ساتھ دنیا میں زیادتی بھی ہوئی ہے، ظلم بھی ہوا ہے، جس کے خلاف میں کچھ نہیں کر سکا کیونکہ میں بے بس تھا، اس لیے نہیں کہ کسی مصلحت کے تحت، کیونکہ میں بے بس تھا، یہ بے بس تھی، وہ پروردگار سب کچھ جانتا ہے، اور وہ اتنا رحم کرنے والا ہے کہ ابھی 99% جو رحم ہے اس نے اولیاء اللہ کے ذریعے بھی روز محشر کرنا ہے، یعنی اولیاء اللہ کے ذریعے بھی شفاعت ہوگی، اور اولیاء اللہ کی قربت اور معرفت حاصل کریں۔ سب سے پہلے معرفت اور پھر قربت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم ائمہ طاہرین علیہ السلام، جس میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات مولا علی علیہ السلام، من کنت مولا فہذا علی مولا کی تفسیر کے مطابق اہل بیت علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، امام حسین عالی مقام علیہ السلام کی جو قائم کی ہوئی درسگاہ ہے کربلا، اس سے اپنی زندگیوں کو، اس سے جو اسباق ملتے ہیں، جو ہمیں سبق ملتے ہیں، جو اقدار ہمیں ملتی ہیں سیکھنے کو، ان سے اپنی زندگیوں کو آراستہ کریں، ان کی معرفت اور قربت حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لیس للانسان الا ما سعی، کہ بے شک انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، ہر دن اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جس کا آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر نہ ہو۔ لوگوں پہ رحم کریں، پروردگار کی محبت میں صرف اور صرف لا الہ الا اللہ پر قائم رہتے ہوئے لوگوں پر رحم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسانوں پر رحم کرو، اہل زمین پر رحم کرو، جانوروں سے بھی رحم کا حکم ہے، ان کے ساتھ بھی صفاقی کی اجازت نہیں ہے۔ لوگوں پر رحم کرو، اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، اور
परवरदिगार आलम की जब रहमत का तसव्वुर करें तो ये ज़िंदगी भी खूबसूरत लगती है। इसकी तमाम तर जो मुसीबतें हैं, जो टेम्परेरी हैं, उनके बारे में भी इंसान यही सोचता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ की तरह है, परवरदिगार मैं तकलीफ़ में, लेकिन अंता अरहमर राहिमीन, तू तमाम रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। और जब पुकारो अल्लाह को, वो कहता है मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं को सुनता हूँ। जिस तरह हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से उस शख्स का वाक़या बयान किया कि जो इस कदर गुनाहगार था, लेकिन फिर भी जब पुकारा उसने परवरदिगार को, चाहे कोई भी वजह थी, चाहे अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए, तो परवरदिगार ने उसे माफ़ कर दिया। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि परवरदिगार तू तो एक शख्स के इतने गुनाह थे, उसकी वजह से कह रहा था कि बारिश नहीं होगी, और अब तूने उसी शख्स को माफ़ कर दिया, तो उस परवरदिगार आलम की रहमत देखिए। उसने कहा जिसकी वजह से पहले बारिश नहीं हो रही थी, अब उसी की वजह से फ़ौरन बारिश कर दी कि उसने मुझे पुकार लिया। रहमत खुदावंदी ने जोश मारा। वो परवरदिगार कहता है मुझे पुकारो, मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अगर तन्हाई में मेरा जिक्र करोगे तो मैं तन्हाई में तुम्हारा जिक्र करूंगा। एक महफिल में, एक मजमे के सामने, एक ऑडियंस के सामने मेरा जिक्र करोगे तो मैं उससे बेहतर ऑडियंस के सामने, उससे बेहतर महफिल में, उससे बेहतर मजमे में तुम्हारा जिक्र करूंगा। ए परवरदिगार आलम, हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनकी इबादत और जो मैंने काविश की उसको अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए परवरदिगार मेरे तमाम देखने वालों, सुनने वालों के इल्म में इजाफा फरमा। या अल्लाह, जो रिस्क के ख्वाहां हैं, तूने कहा है जो शहीद हैं उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है। परवरदिगार की जनाब से रिस्क पाते हैं, उस रिस्क के हसन के सदके में उनके रिस्क में इजाफा फरमा। या अल्लाह, जो बेघर हैं, जिनका अपना घर नहीं, उन्हें वो घर दे जो उनका अपना हो। मजलिस शब्बीर के लिए अपना क्या, तेरा ही है सब कुछ। ए परवरदिगार, जो बच्चे इल्म हासिल करें उन्हें दीन और दुनिया में सुरखरू फरमा। हमारी आने वाली नस्लों में अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, गम हुसैन की हरारत को कायम और दायम रख। परवरदिगार, हमें कोई गम ना दे सवाए गम हुसैन के। जो बीमार हैं उन्हें बीमार करबला के सदके में शिफाए कुल्ली अता फरमा। या अल्लाह, हमें कोई गम ना दे सवाए गम हुसैन के। और शब्बीर का गम बांट रहा है तो इधर दे। लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व मा अलैना इल्लल बलाग।